شرم آنی چاہیے. ہمیں کچھ نہیں ملا. ہاں ہم وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کے پیار میں ڈوب کر کے صحابہ کی توہین نہیں کرتے. خدا کی قسم ہم وہ لوگ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے, دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کے صحابہ کا دامن ہے. ہاں اگر ایسا بندہ کوئی تمہارے بیچ میں آئے جو نبی کے ابو بکر کو بھونکے, اسے بھی نکال دینا. اور ایسا بندہ آئے جو نبی کے علی کو بھونکے, اسے بھی نکال دینا. کہہ دینا ہم اسے مانتے ہیں جو علی کو بھی مانتا ہے, نبی کے ابو بکر کو بھی مانتا ہے. یہ فتنہ بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے, بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. ہم اپنے ایمان کا سودا, بولو ایمان کا سودا نہیں کریں گے. کوئی بھی آئے ہاں ہم اس کی مانیں گے جو اعلیٰ حضرت والا ہو. اللہ اکبر یا رسول اللہ, زندہ باز اعلیٰ حضرت, اعلیٰ یا علی, زندہ باز, زندہ باز, زندہ باز. اللہ اکبر. جو ہے چلیں تھوڑا اور آگے. ہاں اگر ایسے منہ دیکھیں گے جیسے لوگ جنازہ دیکھنے آتے ہیں تو تقریر نہیں, پھر نماز ہی جنازہ پڑھ لو. توجہ ہے ذرا, کہہ دیں یا رسول اللہ, اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ بڑی دیر میں ان لوگوں میں گرمائی آئی ہے. اگر اب بھی گرمائی نہیں آئے گی, حضور کی بیٹی کی باتیں ہوئی تو پھر گرمائی کب آئے؟ ہاں بس سنیں, جب اس نے کہا نا یہ کل تک تیری حضور کی بیٹی تھی, آج یہ میرے حضور کی بھی بیٹی ہے, تو اس نے کہا کیسے؟ تو کہنے لگا سن, جو خواب تو نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے. فرق ہے, تیری خواب میں جنت کے نظارے تھے, میرے خواب میں مصطفیٰ کے نظارے تھے. کہنے لگا میری آنکھ لگی نا, خواب میں حضور آئے اور آنے کے بعد میرے سر پہ ہاتھ رکھا, تو کہنے لگا میری آنکھ میں آنسو آ گئے. میں نے کہا کریم جب اتنا کرم کیا کہ گھر تک آئے ہو تو اتنا کرم اور کر دو کہ مجھے اپنا غلام بنا لو. اللہ اکبر. کہتے میں نے اتنا کہا, حضور فرماتے ہیں تو نے میری بیٹی کو اپنے گھر میں جگہ دی, جا محمد وعدہ کرتا ہے میں تجھے جنت میں محل عطا کر دوں گا. ہاں اللہ اکبر. کہتا حضور مجھے خواب میں کلمہ پڑھا کے گئے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دروازے پہ کوئی آ جائے تو کبھی سند نہ مانگنا, کبھی شجرہ نہ مانگنا. فرض کر لو اگر وہ نہیں ہے سید اور تم نے شجرہ مانگا تو بچ بھی سکتے ہو. اگر وہ سید تھا اور تم نے شجرہ مانگ رکھا ہے تو سنو, اگر تیری چوکھٹ پہ تیری چلتی ہے تو پھر جنت میں ان کے نانا کی چلتی ہے. یہ کان کھول کے سن لینا, پھر جنت میں ان کے نانا کی چلتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت, سارے بولیں جنت رسول اللہ کی. قسمت والے ہو, کمیٹی والوں, حضرت نے کرم فرمایا, تشریف لے کر کے آئے اور مقدر کے دھنی ہو. آج حضرت دعا کریں گے, اتنا بڑا مجمع آمین کہے گا. میں تو حضرت ایک بات کہتا ہوں, پتہ نہیں اس مجمع میں کون ایسا بندہ بیٹھا ہو جو جب دنیا سو جاتی ہو تو رات کو اٹھ کے اپنا رشتہ مصطفیٰ سے جوڑ لیتا ہو. کیا پتہ ہے, ضروری ہے جو بہت دستار ضروری ہے حضور کا ہونے کے لیے. حضور سے عشق کے لیے ضروری نہیں کہ خوشبو لگے کپڑی پہنتا ہو تب عاشق ہے. کتنی بار تو پیبند لگانے والے بھی حضور کے اتنے قریبی ہوتے ہیں کہ لوگ مدینے جا کے وہ نہیں دیکھ پاتے جو وہ لیتے لیتے گھر سے مصطفیٰ کے نظارے دیکھ لیتے. ہاں جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ہاں میں شکر گزار ہوں قاری صاحب قبلہ اس عمر میں بستر پہ لیٹا ہوا ہونا چاہیے تھا, حضرت کو بستر پہ لیٹا ہوا ہونا چاہیے تھا. یہ ان دونوں بزرگوں کی کرم نوازیاں ہیں کہ یہ ابھی تک ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے ہیں. میری دعا ہے اللہ ان دونوں کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے. آمین مت کہہ دیو کہیں تمہارا نقصان نہ ہو جائے. اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے. ہاں ان کی عمر کی برکتوں کی دعائیں مانگا کرو, اگر یہ سلامت تو ہم سلامت ہیں.
ہاں یہ سلامت تو ہم سلامت ہیں، ایک حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ تم سے گزارش ہے نوجوانوں، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اتنا بڑا جلسہ کیا، اتنا بڑا انتظام کیا، بہت کم وقت میں بڑی سپیڈ سے آپ نے کام کیا۔ ایک میں گزارش آپ سے کر جاؤں کمیٹی والوں، کر دوں ایک گزارش آپ سے، برا نہ ماننا، بس میں ضروری بات بتانا چاہتا ہوں۔ سنیں کمیٹی والوں، یقیناً آپ نے اس جلسے کا جب ارادہ کیا ہوگا حضرت، تو کئی بار لوگ نا بیچ میں تانا زنی کرتے، کوئی کہتا دیکھو یہ انہوں نے ڈھونگ بنا رکھے، کوئی کہتا ان کے تماشے ہیں، کوئی کہتا یہ بس ان کے پیٹ پالنے کے طریقے ہیں، ہو یہ چلیں صاحب دین پھیلانے کے لیے۔ کبھی دل تھوڑا نہ کرنا، دل تھوڑا نہ کرنا، ہاں اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے۔ جب بھی دعا مانگو کہنا یا اللہ ہم ذرے ہیں، ہم سے آفتاب کا کام لے لے، ہم قطرے ہیں سمندر کا کام لے لے۔ اللہ جس سے چاہے اس سے دین کا کام لے لیتا ہے، جس سے چاہے دین کا کام لے لیتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ ہاں لیکن پیچھے مڑ کے مت دیکھنا کون کیا کہہ رہا ہے، کبھی مت دیکھنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہرن اتنی تیز بھاگتا ہے کہ وہ شیر کے ہاتھ نہیں آ سکتا، لیکن پکڑا جاتا ہے اپنی ذرا سی کمزوری کی وجہ سے۔ اور وہ کمزوری کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہرن مڑ کے پیچھے کو دیکھتا ہے، اس لیے پکڑ جاتا ہے۔ اگر وہ مڑ کے پیچھے نہ دیکھے تو کبھی شیر کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ بس بتانا یہ ہے تم بھی مڑ کے پیچھے مت دیکھنا۔ اگر مڑ گئے تو دین کا کام نہیں کر پاؤ گے۔ اگر تانوں کو فکر کی ہوتی تو ان علماء نے پوری زندگی قرآن نہ پڑھایا ہوتا۔ اگر لوگوں کے جملوں کی فکر کی ہوتی تو آج ہمارے تمہارے گھروں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے، تمہیں تو کچھ بھی تانے نہیں ملتے جو ان مدرسہ چلانے والوں کو تانے ملتے ہیں، جو قرآن پڑھانے والوں کو تانے ملتے ہیں۔ یاد رکھو جب دین والوں کو کوئی تانے دیتا ہے، کوئی جملے کستا ہے، مشیت کا نقیب آواز دیتا میرے بندے برداشت کر لے، بس کچھ دن کی دنیا ہے، کچھ لمحوں کی دنیا ہے، مر کے یہ بھی قبر میں آئے گا، تو بھی قبر میں آئے گا۔ میدان حشر میں جب تجھے اٹھاؤں گا تب دنیا کو بتاؤں گا کہ تم جسے تانے دیتے تھے یہ تمہارے تانوں کا حقدار نہیں، یہ تو میری رحمت اور دونوں جنت کا حقدار رہا۔ اس لیے دل تھوڑا نہ کرنا اور آگے بڑھنا۔ اور لوگوں آپ سے گزارش کروں بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اس کے راز ہیں وہی جانے۔ بظاہر ہم نے یہ سنا اور پڑھا ہے جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو بارشیں روک دی جاتی ہیں، بس گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو بارشیں، بولیں بارشیں روک دی جاتی ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے کیے ہم جانتے ہیں اور ہمارا رب بخش دیتا ہے، سمجھنا میری بات۔ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں ہمارے جو ہم نے کیے اکیلے میں اور ہمارا رب ہمیں بخش دیتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو رب بھی نہیں بخشتا، اور وہ سب سے مشکل گناہ ہے حقوق العباد کا گناہ، کسی کا دل توڑنے کا گناہ۔ آج اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، سنیں بیٹھے غور سے سنیں بات، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، میں اگر ہاتھ اٹھوا لوں کہ کوئی بندہ ایسا ہے جس کے دل میں کسی کی طرف سے ذرا سی بھی رنجش یا کینہ یا حسد یا تکلیف نہ ہو تو یقیناً 3% ہاتھ نہیں اٹھ پائیں گے، 3% ہاتھ نہیں اٹھ پائیں گے جس کے دل میں کسی کی طرف سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ آج اتنے بڑے مجمع میں ہم بیٹھے، ہر بندہ کسی نہ کسی طرف سے کوئی تکلیف لیے بیٹھا ہے۔ مشیت تو یہ کہتی ہے تم مسجد میں اگر کسی کا انعام دل میں لے کے آتا ہے تو پھر میں تیرے سجدے بھی قبول نہیں کرتا ہوں۔ ہم ذرا سوچیں اور اکیلا بندہ اپنے بارے میں سوچے، میں اس چیز کا عادی نہیں ہوں میں تم سے ہاتھ اٹھواؤں، کون معاف کرے گا وہ ہاتھ اٹھائے، کون ناراض ہے وہ ہاتھ اٹھائے، بس میں اتنا جانتا ہوں جناب صرف اپنا محاسبہ کرو، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، میں نے کسی کو گالی تو نہیں دی ہے، میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہے، میں نے کسی رشتہ دار کو گھر سے تو نہیں اٹھایا ہے، کسی رشتہ دار کے خلاف میں نے فون پہ بکواس تو نہیں کی ہے۔ ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے، او یار بہت دور کیوں جاتے ہو، صرف اپنے پریوار کے بارے میں سوچے۔ ہر بندہ سوچے میں نے باپ کے خلاف تو کوئی جملہ نہیں بولا ہے، باپ سوچے میرے بیٹے کی طرف سے دل میں کوئی رنجش تو نہیں ہے، پھر یہ دونوں مل کر کے سوچے میری بیٹی مجھ سے تکلیف میں تو نہیں ہے، ہاں میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، بہت قریب سے جھانک کے دیکھو گے کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر نہیں آیا کرتی ہیں لیکن وہ بڑی بڑی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ آج حالات بدلتے جا رہے ہیں، خدا کی قسم اکثر بیٹیاں پریشان ہیں اپنے گھر والوں سے، اکثر بیٹیوں کے دماغ خراب ہیں کہ وہ جائیں تو کہاں جائیں، اور تم سے بھی گزارش کرتا ہوں
اگر خدا نے تمہیں شوہر بنایا ہے تو اپنے آپ کو شداد نہ سمجھنا، اپنے آپ کو حامان نہ سمجھنا، اپنے آپ کو قارون نہ سمجھنا۔ اگر تمہیں الرجال قوامون علی النساء کا خطاب دیا گیا ہے تو اپنے آپ کو دجال مت سمجھ لینا۔ خیریت نہیں ہے اگر تمہاری وجہ سے کسی کی بیٹی کا دل ٹوٹ گیا، بلا وجہ اگر تم نے کسی کو ستایا، ایک بات کان کھول کر کے سن لینا، ہر گھر کے اندر کسی کی بیٹی موجود ہے، کسی کی بیوی موجود ہے، کسی کی ماں موجود ہے۔ فرمایا گیا ہے جس گھر کے اندر کوئی عورت رویا کرتی ہے اس گھر سے خدا کی رحمتیں روٹ جایا کرتی ہیں، اس سے رحمتیں ناراض ہو جایا کرتی ہیں۔ آج ہر گھر کی کہانی ہے، کہیں پہ بیٹی رو رہی ہے، کہیں پہ ماں رو رہی ہے، کہیں پہ بیوی رو رہی ہے۔ اگر حضور سے عشق کیا ہے تو رشتے ایسے نبھا کے جاؤ، ایسے نبھا کے جاؤ کہ جب تیرا جنازہ اٹھے تو کوئی یہ نہ کہے کہ اچھا ہوا جنازے پہ لیٹ کے جا رہا ہے، بلکہ ایسے زندگی گزار کے جا اگر جنازہ تیرا اٹھے لوگ روئیں تو ضرور لیکن بد دعا کر کے نہ روئیں، یہ سوچ کے روئیں یہ جا رہا ہے آج کے بعد میرے گھر کا چولہا کیسے چلے گا، آج کے بعد میرے غموں کو کون سنے گا، میری تکلیفیں کم کون کرے گا۔ جب کسی کے جنازے کے ساتھ لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں، رب فرماتا فرشتوں بتاؤ تو صحیح اس جنازے کے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں ان کی زبانوں پہ کیا تھا، کہتے مالک وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، کہا بتاؤ لیکن تھا کیسا، کہا گناہ بہت کیے ہیں۔ رب فرماتا ہاں گناہ کیے ہیں لیکن لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کہا کسی نے کہا یہ غریبوں کو کھلاتا تھا، کوئی کہتا رشتہ داروں کے حق میں بہتر تھا، کوئی کہتا گاؤں والوں کو شکایت نہ تھی، کوئی کہتا جس سے ملتا تھا مسکرا کے ملتا تھا، کوئی کہتا کسی کو کوئی تکلیف نہ تھی۔ رب فرماتا فرشتوں گواہ ہو جاؤ اگر گاؤں والے اسے اچھا کہہ رہے ہیں تو میں اسے اپنی رحمت سے آج اچھا بنا دے رہا ہوں۔ ہاں جب جنت بانٹنے کی باری آ گئی، برا نہ ماننا، جب جنت بانٹنے کی باری آتی چوراہے پہ کھڑے ہو کے آستین اٹھا کے ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور خدا کے بندے کسی کو کہنے سے پہلے اپنے آپ کو سوچ، اپنے آپ کو سوچ، سنے میری بات، مجھے بڑی تکلیف ہے، چند دن سے بڑی تکلیف سے گزر رہا ہوں میں۔ ہاں ایک بچی کا ایک دن فون آیا، وہ کہنے لگی مولانا دعا کر دے کہ اللہ اتنا دے دے کہ میرا اپنا گھر بن جائے۔ سننا بہت غور سے بھائیو، تم بھی سننا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں میں سگا بھائی ہوں اس کا، میں پوری زندگی خیال کروں گا۔ سنو بھائی کا بہن کا فون ہے اور ابھی زندہ ہے سب، کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ سنیں کہنے لگی مولانا دعا کرنا حضرت جی کہ میرا اپنا گھر بن جائے۔ میں نے کہا اللہ بہتر کرے، انتظامات کرے۔ اور اس کے بعد کہنے لگی میں ایک بات آپ سے کہہ سکتی ہوں؟ میں نے کہا کہو بہن۔ رونے لگی۔ اس نے کہا کوئی دعا ایسی بھی کر دینا کہ میرے باپ اور میرے بھائی بس مجھے اپنی بیٹی اور اپنی بہن سمجھنے لگے۔ میں نے کہا بات کیا ہے؟ اس نے کہا 11 سال ہو گئے میرے نکاح کو، میرے باپ نے 11 سال پہلے میرا نکاح کیا تھا اور آج تک کبھی میرے باپ کا خیریت پوچھنے تک فون نہیں آیا۔ لوگ کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی، کہاں سے ہوگی بارش؟ جس زمین پہ بے بس کے آنسو گرتے ہیں اس زمین پہ پانی نہیں گرا کرتا ہے۔ ہاں اس نے کہا میرے باپ کا فون تک نہیں آیا۔ اس نے کہا 2 مرتبہ گھر گئی ہوں، ایک ماں کی موت پہ گھر گئی تھی، ایک بھائی کی موت پہ گھر گئی ہوں، اور اس میں بھی اس نے یہ کہا جتنے دن میں اپنے گھر پہ گئی نا میں نے اپنا راشن خرید کے اپنے بچوں کو پکا کے کھانا کھلایا۔ کہنے لگی میرے بچے مجھ سے پوچھتے ماں دنیا میں سب کے رشتہ دار ہوتے ہیں کیا ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں؟ دنیا میں سب کے اپنے ہوتے ہیں، 11 سال ایک گھر میں گھٹتے ہوئے ہو گئے، کبھی کسی نے ہمیں بلایا تک نہیں۔ یہ کہتے کہتے وہ بیٹی رونے لگی۔ وہ بھائی میں کیا جواب دیتا اسے؟ میں نے کہا باپ نہیں، اس نے کہا ہے، کہا بھائی کا بھائی بھی ہے، میں نے کہا غریب ہے، کہا نہیں زمیندار ہیں۔ میں نے کہا پھر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں نہیں جانتا، اور مجھے بتا۔ میں نے کہا کبھی تو نے اپنے بھائیوں سے حق نہیں مانگا؟ اس نے کہا میں نے اپنے بچوں کے لیے ایک وقت کا کھانا مانگا تو ہماری بھابھی نے ہمارا ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکال دیا۔ کہا مولانا جس دن سے سسرال آئی ہوں باپ نے پیچھا چھٹانے کے لیے 15 سال کی عمر میں نکاح کیا تھا، جس وقت نکاح کیا اس دن میرے باپ غریب تھے، آج امیر ہو گئے ہیں، پیسے والے ہیں، زمین والے ہیں۔ او یار بیٹیوں سے یوں دامن نہ چھڑایا کرو، بیٹیوں سے یوں رشتے نہ توڑایا کرو۔ تمہیں نہیں لگتا ہے بیٹیوں کی زندگی کتنی مشکل ہو
ہوتی ہے کہ آج ہر گھر کا جھگڑا نہ کی ہے، بات بات میں کہتے ہیں طلاق دے دی جائے گی۔ پوچھو علامہ صاحب سے، یہ صاحب قبلہ سے پوچھو، قاری صاحب قبلہ سے، ان علماء سے پوچھو، یہ بڑی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، آئے دن طلاق کے جھگڑے ہیں، آئے دن بیویاں چھوڑنے کے جھگڑے ہیں۔ بیٹے کسی کی بیوی کو، کسی کی بیٹی کو طلاق نہ دینا، کسی کی بچی کو گھر سے گالی پڑھ کے نہ نکالنا۔ تو نہیں جانتا کہ جب کسی کی بیٹی کا گھر اجڑ جاتا ہے تو باپ کے جگر پہ کیا گزرا کرتی ہے۔ باپ تو بوڑھا ہو جاتا ہے بیٹی کو جوان کرنے میں، لیکن بیٹیاں جب طلاق کے بعد گھر آیا کرتی ہے اس کے بعد باپ کے جگر پہ کیا گزرتی ہے۔ خدا کی قسم اگر وہ درد پہاڑوں پہ ڈال دیا جائے تو پہاڑوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، لیکن ہم گھر اجاڑنے میں دیر نہیں کرتے۔ وہ بھائیو تم سے گزارش ہے، بہنوں کو کبھی بوجھ نہ سمجھنا۔ یہ ابھی کچھ دن پہلے کی کہانی ہے، ایک بچی کو طلاق دی گئی، 3 بچیاں لے کے میکے پہنچی ہے اور اپنے باپ کے دروازے پہ گئی۔ باپ تھا، اس نے بیٹی کو بوجھ نہ سمجھا، بیٹی کی پرورش کرتا رہا۔ وہ بچی کہتی ہے کب تک باپ پالتا؟ ایک دن بچی کہنے لگی نانا ہمیں یہ چاہیے، کب میرا باپ مزدوری کرنے گیا، جب بازار میں گیا بال سفید تھے۔ سنو بیٹو تم بھی سنو، کتنی بغیرتی سے باپ کو علیحدہ کر کے کھاتے ہو، اور کہتے ہو موج آ رہی ہے، باپ علیحدہ چھپر میں پڑا ہے، تجھے لنٹن میں موج آ رہی ہے، اور شرم آنی چاہیے ایسے بیٹے کو جس کے بیٹے باپ کو چھت نصیب نہ ہو اور بیٹا پنکھوں میں لیٹا ہو، جس کے باپ کو ہاتھ کا پنکھا نصیب نہ ہو، بیٹا اے سی میں لیٹا ہو، اور شرم کار اپنے باپ کو گرمی میں نہ لیٹا بلکہ آج ان کو اپنے اے سی کے کمرے میں لیٹا، مر کے قبر میں آئے گا، قسم خدا کی تیری قبر بننے سے پہلے اللہ تیری قبر میں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چلا ڈالے۔ بس توجہ کریں اور میری بات سنیں پیارے، خدا کے واسطے بارش چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ اور اس بچی کی بات سنو، اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ وہ کہتی میں باپ کے گھر آ گئی، میرے باپ نے دیکھا بھائی خرچ دینے تیار نہیں ہے نا، تو باپ میرا تھیلا اٹھا کے بازار جانے لگا، مارکیٹ مطلب مزدوری کرنے کے لیے۔ میں نے کہا ابا کدھر؟ اس نے کہا بیٹی بچوں کے لیے کچھ تو لانا پڑے گا، ابھی میں زندہ ہوں تجھے ہاتھ پھیلانے نہیں دوں گا۔ باپ ہوتا ہے، بیٹیوں سے بھی گزارش ہے خدا کے واسطے غلط قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار باپ کی ذمہ داری سمجھ لیا کرو، سمجھ لیا کرو۔ ہاں کسی کو فون لگانے سے پہلے ایک بار باپ کے سفید بالوں کو سوچ لیا کرو۔ جب تمہیں دنیا دھکے دے گی اور دھوکے دے گی تب یہی باپ تمہیں سینے سے لگائے گا، یہی باپ سینے سے لگاتا ہے۔ اس نے کہا بیٹی میں تجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دوں گا۔ مارکیٹ گیا، لوگوں نے کہا تیری عمر نہیں کمانے کی، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میرے گھر پہ میری بیٹی بھوکی بیٹھی ہے، کم سے کم دے دینا پیسہ لیکن مزدوری کرا لو۔ اللہ اکبر، کہتی میرے باپ نے مزدوری کی پالا، لیکن باپ کب تک پالتا؟ ایک دن باپ کی موت کا دن قریب آیا، اس نے بھائیوں کو بلایا، وہ بلا کے کہنے لگا سن میں جا رہا ہوں، اپنی بہن کو کبھی لاوارث مت ہونے دینا، یہ بڑے دکھ اٹھا کے آئی ہے، بڑے دکھ اٹھا کے آئی ہے، اسے اکیلا مت چھوڑنا۔ تو وہ کہتی میرے بھائیوں نے باپ کی چارپائی کے پاس کھڑے ہو کے کہا تھا ابا ہم وعدہ کرتے ہیں جیسے تجھے بیٹی سے پیار ہے ویسے ہمیں بھی بہن سے پیار ہے، مگر وہ کہتی ابھی 40واں ہوا تھا باپ کا۔ بھائی کہنے لگے تو کہیں اور جا کے رہ، تیری وجہ سے گھر میں جھگڑے ہو رہے۔ مجھ سے کہنے لگے اگر تو کہے تیرا گھر کہیں اور لے دے، تو وہ کہنے لگی میں نے کہا کہ میرے گھر کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے باپ کی چھوٹی سے جھونپڑے میں رہ لوں گی، تم کہیں اور جا کے گھر بنا لو اپنا۔ کہا میں نے اتنا کہا میرے بھائیوں نے ہاتھ پکڑ کے مجھے گھر سے نکالا اور دروازہ بند کر دیا۔ میرے بچے رو کے میرا منہ دیکھ کے کہنے لگے ماں کس کے دروازے جائیں گے؟ اس نے کہا میں بچوں کو لے کے باپ کی قبر پہ آئی، اور میں نے آ کے کہا ابا کیا اچھا ہوتا کہ کم سے کم ایک کمرہ ہمیں دے کے آ گیا ہوتا۔ خدا کے واسطے آج جو بارش نہیں ہو رہی ہے نا، جھانک کے دیکھنا کہیں کہیں ہمارے رشتوں میں دراریں ہیں۔ اسے چھوٹا گناہ مت سمجھنا۔ میرے حضور نے منبر پہ بیٹھ کے ایک دن کہا تھا، فرمایا تھا جس سے اپنے ناراض ہوں وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔
یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا جس سے اپنے ناراض ہو وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ ایک نوجوان اٹھا، اٹھنے کے بعد اپنی خالہ کے دروازے پہ گیا۔ خالہ کلمہ پڑھنے والی نہیں تھی، حضور کی دشمن تھی خالہ، حضور کی مخالفت کرتی تھی خالہ۔ گیا خالہ کے دروازے پہ اور جا کے کہنے لگا خالہ مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا آج اچانک میرے دروازے پہ؟ تو جب سے تو نے کلمہ پڑھا میرے دروازے پہ نہیں آیا، آج کیا کرنے آیا ہے؟ اس نے کہا اگر تو معاف نہیں کرے گی تو میرا محبوب ناراض رہے گا۔ خاتون کہنے لگی کون ہے تیرا محبوب؟ کہا کہ جس کو تو گالی دیتی وہ میرا محبوب ہے۔ کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا آج اسی محبوب نے کہا ہے جس سے اس کے اپنے ناراض ہیں اس سے میں بھی ناراض ہوں، جس سے اپنے ناراض ہیں وہ میری محفل میں نہ بیٹھے۔ کہا خالہ اگر تو معاف نہیں کرے گی تو میں اس کی محفل میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ کہا اس نے یہ نہیں کہا کہ صرف اپنے ناراض سے مراد کلمہ پڑھنے والے ناراض؟ کہا نہیں، اس نے مذہب کی قید نہیں لگائی ہے، اس نے ملت کی قید نہیں لگائی ہے۔ کہا پھر؟ کہا بس مطلقاً کہا ہے اگر تو ناراض تو وہ بھی ناراض ہے۔ اس نے کہا پھر سن یہ فیصلہ یہاں نہیں ہوگا۔ کہا کہاں ہوگا؟ کہا وہاں چل جہاں تیرا محبوب بیٹھا ہے، مجھے بھی لے کے چل۔ خاتون وہاں آئی ہے جہاں مصطفیٰ جلوگر ہے، آقا کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی۔ میرے آقا کریم نے دیکھا خاتون کی آنکھ میں آنسو ہیں، مصطفیٰ اپنی جگہ چھوڑتے ہیں دروازے پہ آئے، فرماتے ہیں بتا کیا بات ہے؟ خاتون کہتی ہے محبوب اب دیر نہ کر، ہاتھ بڑا کلمہ پڑھا لے، مجھے بھی اپنا بنا لے۔ آقا فرماتے ہیں اتنی جلدی کس لیے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اب تک تو گالی بک رہی تھی، اب کلمے کی توفیق۔ اس نے کہا تم نے کہا ہے جس سے اپنے ناراض ہو اس سے محمد بھی ناراض ہے۔ کہا یہ بھتی بھانجا میرا دروازے پہ آیا جب اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے اور مجھے بتایا کہ تو تب تک ناراض ہے جب تک میں اس سے ناراض ہوں، تو میں سمجھ گئی جو زمین پر ہمیں اپنوں سے دور نہیں ہونے دیتا وہ ہم کو آخرت میں جنت سے دور کیسے ہونے دے سکتا؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ نوجوانوں بارش چاہتے ہو تو بیٹیوں کو راضی کرو، بارش چاہتے ہو تو اپنوں کو راضی کرو، رحمتیں چاہتے ہو رب کی تو ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کو راضی کرو۔ اور جوانوں تم سے گزارش ہے عید کا دن آئے نا، عید کا دن آئے، دنیا نئے کپڑے پہن کے میلے میں جائے گی، لیکن تم اگر حضور کے غلام ہونا تو رکعت نماز پڑھ کے نا عید کے دن سیدھے بہن کے دروازے پہ چلے جانا، بہن کے دروازے پہ چلے جانا۔ آج نہیں لگتا یہ اسلام جو آج ہمارے سامنے لوگوں کے جسموں سے نظر آتا ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ یہ کس دور میں دنیا چلی گئی ہے، کس دور میں دنیا چلی گئی ہے۔ آج بیٹیاں کیا جہیز کے نام پہ نہیں مر رہی؟ اور بھی مسائل ہیں صاحب سماج کے، اور مسائل پہ گفتگو کرو، اور بھی بحثیں ہیں، انہیں آپس میں ایک دوسرے سے بیٹھ کے تبادلہ خیال کرو۔ کب تک ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتی رہے گی؟ کوئی اچھا کرے تو اس کی بھی خیر نہیں، ہاں غلط تو غلط ہے ہی۔ خدا کے واسطے جو ضروری مسائل ہیں ان پہ بیٹھ کے ڈسکس کرو، ان مسائل کا کیسے ہمارے سماج سے ان کو دور کیا جا سکتا ہے۔ بیٹیاں آج بھی رو رہی ہیں، آج بھی بیٹیاں پھانسی لگا رہی ہیں، آج بھی بیٹیاں مر رہی ہیں، آج بھی باپ زہر کھا رہا ہے، آج بھی باپ ابھی کچھ دن پہلے ایک باپ نے تو معصوم بچیوں کو اور ایک بیوی کو گولی مارنے کے بعد خود پھانسی لگا لی۔ ہزاروں جنازے میں آئے تھے، لوگ کہہ رہے تھے کتنی بھیڑ ہے جنازے میں، دیکھو تو سکی چار جنازے ایک ساتھ اٹھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں غیرت آنی چاہیے جنازے میں آنے والوں کو۔ آج تم کاندھا دینے تو آ گئے، کیمرے کے آگے کھڑے ہو گئے، لو ہم کاندھا دینے آئے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہوتا اگر زندگی میں ان کے دسترخوان پر ایک ایک روٹی کا پیسہ پہنچا دیا ہوتا؟ آج چار جنازے ایک ساتھ ایک کاندھے پہ نہیں اٹھائے جاتے۔ تکلیف ہوتی ہے، یہ قوم میت کے بعد روٹی دینے تو پوچھ جاتی ہے، اس قوم کو جب بیمار بھوکا ہوتا ہے تب اس کی بھوک نظر کیوں نہیں آتی؟ بتاؤ مجھے، تمہیں غریب نواز کا لنگر تو یاد ہے، تمہیں یتیم کی بھوک یاد نہیں، تمہیں غوث کی بریانی تو یاد ہے، تمہیں بیوہ کے دسترخوان پہ رکھی ہوئی سوکھی روٹیاں کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ مجھے بتاؤ، آج دنیا بارش مانگ رہی ہے، ہم حقدار ہیں بارش کے؟ اور ہم پہ تو پتھر گرے ہوتے اگر مدینے میں آمینہ کا لال جلوگر نہ ہوتا۔ یہ سچی کہانی ہے، اگر حضور نہ ہوتے ہم تو جینے کے بھی حقدار نہیں تھے، نہیں تھے جینے کے حقدار۔
آج بندہ مر جاتا ہے غریب تو کفن کے چندے کر لیتے ہو، اگر غریب بیماری میں پڑا ہوتا ہے اس کی دوا کے لیے چندہ نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا اس کی دوا کے لیے چندہ؟ تکلیف ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے بتایا میں نے 5 لاکھ فلان لاما کے فنڈ میں ڈالے، کائے کے زکوٰۃ کے۔ میں نے کہا تیرے گاؤں میں کوئی بیوہ نہ تھی، کوئی یتیم نہیں تھی؟ گردن جھک گئی، کہنے لگا صاحب وہ بھی تو دین کا کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اسے دینے والوں ہزاروں تھے، اسے دینے والے تو لاکھوں تھے، کیا کیا اچھا ہوتا؟ تو نے 4 لاکھ اس کے فنڈ میں ڈالے، 5 لاکھ اس کے ٹرسٹ میں جمع کیے، اس لیے تاکہ رشتہ تیری مولوی سے مضبوط ہو جائے، تاکہ تعلقات تیرے مولوی سے اچھے ہو جائے۔ ان 5 لاکھ کو 10 جگہ بانٹتا اور ہر بیوہ کو 50-50 ہزار دیتا۔ میں نہیں جانتا کہ تیرے 4 لاکھ دینے سے مولوی کتنا راضی ہوا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں اگر 50-50 ہزار ہر بیوہ کے گھر پہنچا دیتا، خدا کی قسم گنبد خضرا والا بھی راضی ہو جاتا، کعبے والا بھی راضی ہو جاتا۔ مسلک اعلی حضرت فیضان معظمی روسی ابن عاصم صاحب قبلہ، علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ہمارا اعتقاد نہیں ہے، ہم اپنوں کو کتے سے برا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو کھلانے کے لیے ہاتھ جوڑے پھر رہا۔ تم ضرور آنا مکھیا، تم نہ آئے تو دسترخوان پر رونق نہیں آئے گی۔ یہ تیرے لیے مکھیا ہے، دنیا کو کھلا۔ خدا کی قسم اگر تیرا اپنا دسترخوان سے دور ہے نا، خدا کی قسم دنیا چرچے کر لے گی، لیکن حضور مزار میں تکلیف محسوس کریں گے۔ اگر چاہتا ہے دنیا چرچے کرے نہ کرے، قیامت میں تیرے چرچے ہوں تو امیر کو منا یا نہ منا، روتے ہوئے سگے بھائی کو منا کے دسترخوان پہ لے آ۔ ہاں وہ امیر تھا نا، امریکہ میں کینسر ہو گیا اس کو، بلڈ کینسر، بڑا پریشان۔ سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا موت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کسی اللہ والے سے جا ملا، اس نے کہا سچ بتا گھر کب سے نہیں گیا؟ اس نے کہا 21 سال ہو گئے وطن چھوڑے ہوئے، ابھی نہیں گیا۔ کتنی دولت کمائی کا کوئی حساب نہیں۔ اس نے کہا اگر زندگی چاہتا ہے گھر چلا جا۔ کہا کیوں؟ کہا گھر جانے کے بعد اپنے سارے رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے کھانا کھلا۔ اللہ اکبر آیا۔ اس نے 1 مہینے تک رشتہ داروں کو، دوستوں کو، احباب کو، بھائیوں کو، سارے خاندان والوں کو کھلایا۔ 40 دن کے بعد جیسی اس نے ٹیسٹ کرایا تو نہ کینسر تھا نہ کینسر کا نام باقی تھا۔ تم نہیں جانتے اپنوں کی دعائیں کتنی لگتی ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے اپنوں کی دعائیں کتنی لگتی ہیں۔ اپنوں کی دعائیں لیا کرو، اپنے بھی نصیب سے ملا کرتے ہیں، نصیب سے اپنے ملا کرتے ہیں۔ ہاں یہ بھائی جو ہے نا بھائی، یہ تیری جائیداد کا بٹوارہ کرنے والا نہیں، یہ تیرے بازو کا زور ہے، یہ تیری ریڑھ کی ہڈی ہے۔ پکے حسینی بیٹھے نا سارے یہاں پہ، جتنے حسینی وہی ہاتھ اٹھا کے بتائیں اور سارے کہتے ہیں یا حسین۔ اللہ سلامت رکھ کے ماشاءاللہ ابھی تک جاگ رہے۔ بس یہ بات میں نے ایک بات سمجھانے کے لیے چھیڑی ہے، کیا تمہارے گاؤں میں مسلمانوں پہ مقدمے نہیں ہوتے، جھگڑے نہیں ہوتے؟ خوب ہوتے ہیں۔ وہ یاد رکھ پیارے، اتنی جلدی لاٹھی نہ نکالا کرو، اس لیے کہ تم جن کو مارتے ہو نا ان کے جنازے تمہیں کو اٹھانے پڑتے ہیں، تمہیں کو جنازے اٹھانے ہیں اور تمہیں کو تیجے تسبیح کرنے ہیں۔ الگ سے قوم نہیں آئے گی، لیکن تم جانتے ہو تم نے اپنے کا گریبان پکڑا، جیل میں ڈال دیا۔ کچہری میں جا کے دیکھو بھائی، ایک اس تخت پہ بیٹھا وکیل کے، دوسرا اس تخت پہ بیٹھا، دونوں کی کہانی یہ ہے۔ یہ اپنے وکیل سے کہہ رہا ہے ایسی دفعہ لگانا جو 10-20 سال کے لیے اندر چلا جائے۔ وہ دوسرا بھائی سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ایسی لگانا جو 15 سال تک یہ دنیا نہ دیکھ پائے۔ اور ظالمو تم اپنے من کی بھڑاس نکال رہے ہو، بتا کل دونوں کے جیل میں جانے کے بعد جب یہ بچے یتیموں کی طرح پھریں گے، ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے کون آئے؟ بتانا کون سے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو نے؟ مجھے بھی سمجھا۔ تمہیں لگتا ہے ایک جلسہ جنت بانٹ دے گا؟ مجھے جنت بانٹنی نہیں آتی، میرا اپنا اصول ہے، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ کون آئے گا بچانے کے لیے ان بچوں کو؟ اچھا لگتا ہے ہمارے بچے یتیموں کی طرح گلیوں میں چکر لگائیں، باپ کے ہوتے ہوئے لاوارث گھومیں؟
شرم آنی چاہیے. اپنے بھائی کو پھنسا کے کرسی پہ ٹانگ رکھ کے کہہ رہا مجھ سے بیلنے چلا تھا. ہوش نہیں ہے تجھے؟ پوچھ ان علماء سے. میرے حسین نے 71 لاشیں کربلا میں اٹھائی. کتنی؟ سارے بولے کتنی؟ 71 لاشیں اٹھائیں. لیکن 70 لاشیں اٹھائیں تو کمر تک ہاتھ نہیں گیا. لیکن جب غازی عباس کی آواز آئی تھی ادرکنی یا حسین، میرے حسین مجھے سنبھالو، جب آپ کو لگا میرا غازی شہید ہو رہا ہے، میرے حسین نے کہا تھا آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے. تو جانتا ہے بھائی کیا کہ 18 سال کے بیٹے کی لاش اٹھا کے کمر نہیں پکڑی، 6 سال کے اصغر کو اٹھایا کمر نہیں پکڑی، اور محمد کو لائے کمر نہیں پکڑی. لیکن جب غازی عباس کی لاش اٹھائی کہتے ہیں آج میری کمر ٹوٹ گئی. بھائی شریک نہیں ہوتا، بھائی کی کمر کا زور ہوا کرتا. اگر یہ مر گئے نا، خدا کی قسم پیار سے، لالچ میں بھائی کہنے والے بہت ملیں گے، لیکن اس کے جانے کے بعد تیرے سینے کی گولی اپنے سینے پہ لینے والا کوئی دوسرا نہیں ملے گا. اس لیے خدا کے واسطے ختم کرو یہ آج کے بعد جھگڑے. رہ گئی بات انچ بھر زمین کی تو جا، کسی پہ کم زیادہ ہے مصطفیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دے، کل خدا تجھے مصطفیٰ کی خوشی کے لیے معاف کر دے. ورنہ مجھے نہیں آتا جنت کا ٹکٹ کیسے ملے گا. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہاں اللہ کریم ہے. ہم تو یہ جانتے ہیں وہ اگر گناہوں کا بدلہ ہم سے لینے لگے، ہم تو ایک سانس کے بھی حقدار نہیں. ہاں ہم تو ایک سانس کے بھی حقدار نہیں. ہم اس کو بدلہ، اس کو حساب دینے کے کہاں حقدار ہیں؟ ہمارے تو بس کی بات نہیں ہم ایک سانس کا حساب دے سکیں جو ہم نے اس کی توفیق سے لی ہے. وہ بڑا کریم ہے، اگر وہ چاہے گا محبوب کے زلفوں کے صدقے میں بارش کر دے گا. ہاں حضور کی نسل کے صدقے میں اللہ بارش فرمائے گا. وہ کریم ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، جب چاہے بارش کر دے، جب چاہے سوکھا کر دے. لیکن ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ میرے رب کا کرم ضرور برسے گا. ہاں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا بھیگے سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، بن کے رحمت کی گھٹا چھائیں تمہارے گیسو. ہاں تو بس اللہ کریم محبوب کی زلفوں کے صدقے میں بارش عطا فرما دے. نوجوانوں کوشش کریں گے میرے بھائیوں، آپ نے اتنی محنت سے جلسہ سجایا ہے، کم سے کم کمیٹی والے اور بستی والوں رشتہ داروں کی رضا مندی کا خیال رکھنا ہے. خاص کر کے بہن بیٹی کے رشتے کا خیال کرنا ہے، ماں باپ کے رشتے کا خیال کرنا ہے، اور اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے، اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے. اور خبردار اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ یہ کہے میں سید زادہ ہوں تو بس گردن جھکا کے تسلیم کر لینا ہے. ہاں بس ہمارے دروازے پہ اگر کوئی بندہ آ جاتا نا، مزاج بڑے کڑوے ہو گئے ہم لوگوں کے، دروازے پہ کوئی بندہ آ جاتا تو کہتے ہو دیکھو اتنا ہٹا کٹا ہو کے بھیک مانگ رہا ہے. ہاں ہم اس کی معیار ناپنے لگتے ہیں، معیار نہ ناپ. تیرے دروازے پہ حضور فرماتے ہیں اگر تیرے دروازے پہ کوئی گھوڑے پہ بیٹھ کر بھی آئے نا تو فرماتے ہیں اگر تجھ سے کچھ مانگے تو دے دے. اس وقت کے گھوڑے پہ بیٹھنا آج کے فارچونر میں بیٹھنے کے برابر تھا. ہاں فرمایا کر تیرے دروازے پہ گھوڑے پہ بیٹھ کر بھی کوئی سوالی آئے تو خالی مت لوٹا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب تیرے دروازے پہ کوئی بھی آئے خالی مت لوٹانا، اور کسی کو خالی نہ لوٹانا یہ محبوب کی سنت ہے. دروازے پہ بہن آئے دروازہ بند مت کرنا، بیٹی آئے منع مت کرنا. رشتہ داروں میں عادت ہوتی ہے کوئی بیمار ہو جائے فون پہلے بند کر لیتے ہیں، کئی پیسوں کے لیے فون نہ مار دیں. اس لیے خدا کے واسطے بہن بیٹی کو دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا ہے. اگر بہنوں کو ضرورت ہونا تو دل کھول کے دیا کرو، اللہ بہنوں کے صدقے میں 70 گنا زیادہ عطا فرما دیا کرتا ہے.
70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑ لو، بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے، یہ کمیٹی، یہ جلسہ، یہ بستی کے لوگ زندہ باد، پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔